ان کو ان کی مرضی کا علاج ملنا چاہیے، جہاں پر وہ چاہتے ہیں ان کا علاج ملنا چاہیے، کیونکہ یہی تقاضا پی ایم ایل این تب کرتے تھے جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرے تھے۔ اس حد تک کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ان کو ہر صورت لندن جانا پڑے گا۔ تو اگر ان کے دور حکومت میں آپ اپنے جو آپ کے لیڈر قید تھے ان کے لیے آپ اتنا بڑا تقاضا کرتے تھے کہ پورے ملک میں کہیں نہیں، لندن میں ہم جا کر علاج کرائیں گے اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ صرف تب ہمیں اطمینان ہوگا اپنے علاج کا، تو آئی تھنک یہی سہولت اب جب آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ کا بھی یہ مورل تقاضا ہے کہ آپ یہی سہولت اپنے دور میں جو قید پرزنر ہے اس کو آپ دیں کہ ہاں آپ کا بھی جہاں پر آپ نے جانا ہے، جیسے نواز شریف فارمر پرائم منسٹر تھے، یہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی آپ یہی بولیں کہ آپ نے جہاں جا کر علاج کرانا ہے، چاہے پاکستان میں کرانا ہے یا باہر کرانا ہے، آپ جائیں، کیونکہ اب تو یہ سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے سیٹ ہوا تھا اور وہ باقاعدہ لندن گئے تھے، انہوں نے اپنے علاج کروایا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب وہ لندن چلے گئے تھے تو وہ ماشاءاللہ صحت یاب بھی ہوئے تھے، ان کا مکمل ٹریٹمنٹ بھی ہوا تھا اور وہ بالکل ہیلدی ہو کر پھر پاکستان ماشاءاللہ واپس آئے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ہیلدی ہیں، آپ ان کو آن اینڈ آف دیکھتے بھی رہتے ہیں اور وہ بالکل صحت مند ہیں، میں ان کی صحت میں ان کو بہت اچھی صحت وش کرتی ہوں۔ بٹ یہ کہ ان کا مکمل علاج اور ان کا کامیاب علاج اگر پی ٹی آئی دور میں ہوا تو عمران خان صاحب کا مکمل اور کامیاب علاج اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے، اس کے اوپر بات بہرحال بڑی ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹرز معائنہ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ کتنی بینائی گئی ہے، یہ بات بھی فیکچولی غلط ہے۔ اس کا ریزن میں اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں، اب مجھے اگر میری آنکھ سے یا میرے اگر ویژن میں پرابلم ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ میں بتاؤں گی نا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ میری بات تو مانیں گے نا؟ کوئی ایک آئی اسپیشلسٹ اگر مجھے میرا معائنہ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کی یہ پرابلم ہے آپ کا، یا آپ کے ویژن میں یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف، وہ ڈاکٹر ہے، لیکن میں خود بھی تو جانتی ہوں، مطلب میری بینائی اگر افیکٹ ہو جائے تو مجھے پتا ہوگا کہ میری بینائی افیکٹ ہو گئی ہے، تو اگر وہ جو مریض ہے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس پروسیجر سے پہلے اور اس پروسیجر کے بعد بھی صرف 15%، ایک اندازہ ہوتا ہے نا بندے کا کہ 15% صرف میری جو بینائی ہے وہ واپس آئی ہے اس والی آئے میں، تو ایک مریض کو تو اپنا پتا ہوتا ہے، آپ مریض کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، مطلب مریض آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یو کی ناٹ ڈینائی اٹ ایز اے تھرڈ پرسن کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بھی جو حکومت کا آرگیومنٹ ہے یہ بالکل لاجک سے آ رہی ہے کہ جی آپ نہیں بتا سکتے، لائر نہیں بتا سکتے، وہ خود بتائیں گے، تو وہ خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے پہلے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور علاج کے بعد بھی مجھے 15% ہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ رہا۔ ایک اور بات، ایک فیکچوئل بات کرنا چاہتی ہوں، ایک تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی ہاں بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کتنی اچھی ٹویٹ کی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو ایک آئے، خواجہ صاحب سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہر دفعہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو کہ پارٹی لائنز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق جمہوریت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق نے اپنی حکومت کو یہ تلقین کی ہے کہ آپ اگر پرانی باتیں کریں گے نا کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں یہ کرتے تھے، انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو وہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ ظرفی کے لیے انہوں نے 4 شرائط بتائی ہیں گورنمنٹ کو، وہ 4 شرائط ان کی ٹویٹ میں درج ہے۔